السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ شاہد بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ۔ حال چال ٹھیک ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ۔ سامعین کرام، امید کرتا ہوں آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ آج الحمدللہ ہم کلاس نمبر 4 کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ آج انشاءاللہ جو حروف ہمارے شاہد بھائی کو پڑھائے گئے تھے، کیونکہ بعض اوقات ہمارے اس چینل پر اور اس یوٹیوب پر ہو سکتا ہے کچھ نئے ویورز آئے ہوں، وہ اس کو دیکھ رہے ہوں، تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری کلاسز پیچھے ہم ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں، کلاسز ہماری کچھ چل چکی ہیں اور اس کے اندر ہم نے کچھ حروف سکھائے تھے، پڑھائے تھے، تو انشاءاللہ اس کی جو ہے ہم آج جو ہے نا اس کو ہم ریپیٹ کریں گے۔ آج اس کو دوبارہ سے ہم دہرائی کریں گے تاکہ نئے آنے والے جو ہیں ان کو بھی کچھ پتہ چل جائے، اور اگر آج نہ سمجھ آئے کہ میں کیا پوچھنا ہوں، یہ کون سے حروف ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، نکلنے کا طریقہ کیا ہے، تو میری عرض ہے کہ ہماری یہ ویڈیو جو ہے اس سے پہلی جو ویڈیوز ہیں کلاس نمبر 1 2 3 آپ اس کو دیکھ لیجیے۔ آج انشاءاللہ کلاس نمبر 4 ہے، تو اس کے اندر آج نیا کچھ انشاءاللہ ہم لے کے آئیں گے، نیا کچھ آج سکھایا جائے گا، حروف سے ہٹ کے کچھ اور چیزیں بھی ہیں وہ ایڈ کی جائیں گی۔ تو آپ سے عرض ہے کہ آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ اگر آپ اپنی نماز اور قرآن پاک کو درست کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس چینل کے تھرو بھی کر سکتے ہیں، اور بھی کافی سارے چینلز ہیں، لیکن اگر آپ اسی چینل کے تھرو کرنا چاہیں تو آپ اس چینل کے تھرو اپنی نماز اور قرآن پاک کو درست کر سکتے ہیں، جس طرح ہمارے شاہد بھائی اپنا بہت سارا قیمتی وقت دے کر یہاں پر تشریف لاتے ہیں اور اپنی نماز اور قرآن پاک درست کر رہے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہمارے شاہد بھائی سے ہم ریپیٹ کروائیں گے، سابقہ جو ہم نے پڑھایا ہے اس کو ریپیٹ کریں گے، اس کی دہرائی کریں گے، ان سے سوالات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ شاہد بھائی کو پچھلا سبق کتنا یاد ہے اور انہوں نے کتنا سیکھ لیا ہے اور اس پر کتنا یہ عمل پیرا ہو چکے ہیں۔ آئیے تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی شاہد بھائی آپ ریڈی ہیں؟ جی تیار ہیں؟ جی۔ آپ سے جو سوال کیا جائے بتا سکیں گے ہم؟ جی۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ یہ بتائیے کہ حروف حلقی کتنے ہیں؟ حروف حلقی 6 ہیں۔ وہ 6 کے 6 آپ گن کے بتا سکتے ہیں، پڑھ کے سنا سکتے ہیں کون کون سے؟ جی۔ اچھا ایک بات، جو ابھی آپ پڑھنے لگے ہیں، جی۔ جون سا حرف جہاں سے ادا ہوتا ہے اس کے مطابق ادا کر کے آپ نے یہ 6 حروف سنانے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ غین، خا، عین، ہا۔ یہ دیکھیں آپ سمجھ رہے ہیں، خود ہی سمجھ رہے ہیں۔ جی جی۔ عین، ہا، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ حمزہ، ہا۔ ماشاء اللہ، ہا اور ہا کا فرق آپ نے کیا۔ آپ دیکھیں آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ آپ نے جو ہا غلط پڑھا ہے فوری آپ کو محسوس ہو گیا کہ یہ میرا غلط ہو گیا۔ دیکھیے سامعین اکرامی، ہمارے شاہد بھائی نے یہ کچھ سیکھا ہے تو ان کو پتہ چل گیا۔ میں گارنٹی دیتا ہوں، میں اس چینل پر بیٹھ کے گارنٹی دے رہا ہوں، اگر آپ یہ تمام کورسز کر لیں، جو کورس میں کروا رہا ہوں، تمام کلاسز آپ لے لیں، انشاءاللہ آپ خود، جو ایک ہوتا ہے رٹا لگا ہوا قرآن پاک کو پڑھتے جانا اور پتہ ہی نہیں چل رہا کون سا حرف کیسے ادا کرنا ہے، کون سی غلطی آ رہی ہے، اگر آپ یہ پورا کورس کر لیں گے، اگر آپ یہ تمام ویڈیوز، یہ کلاسز لے لیں گے، یہاں سے سیکھ لیں گے، تو انشاءاللہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ کی غلطی آ رہی ہوگی، آپ کو خود کو پتہ چل جائے گا کہ میری یہ غلطی آ رہی ہے، اس کو کیسے پڑھنا تھا، کیسے اس کو ادا کرنا تھا۔ اللہ کے حکم سے آپ اس قابل ضرور ہو جائیں گے، اپنی نماز اور اپنی قرآن پاک کی جو تلاوت ہے اس کی غلطی خود نکالنے والے، اور دوسرا اگر کر رہا ہو تو اس کی بھی غلطی نکالنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ شاہد بھائی آپ کی یہ ساری کلاسز آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کے ذریعے سے ہمارے جو آڈینس ہیں، جو دیکھنے والے ہیں اس چینل کے تھرو، انشاءاللہ ان کو بھی بڑا ڈھیر سارا فائدہ ہوگا ماشاءاللہ۔ اچھا ابھی 2 حروف میں پوچھنے کے لیے جا رہا ہوں، تو آپ نے ان کو جو جگہ آپ کو سمجھائی تھی، سکھایا تھا، اس سے ادا کر کے سنانے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا آپ یہ بتائیے حروف لہویہ کتنے ہیں؟ 2۔ ہاں 2، یہ تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں 2 ہیں، لیکن ٹھیک ہے آپ کو یاد ہے کیونکہ پہلے بھی میں آپ سے پوچھ چکا ہوں۔ کون کون سے ہیں اور ان کو وہیں سے ادا کر کے تو آپ نے بتانا ہے، فرق جو ان کا ہے یہ ضروری ہے۔ سامعین کرام، ہم یہ حروف سیکھ رہے ہیں فرق کرنے کے لیے، اگر یہ نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک ہماری وہ غلطیاں، وہ جہاں ہم کھڑے تھے وہیں کھڑے ہیں، جو ہمیں آگے جانا چاہیے تھا۔ جی اس پر غور کر کے آپ نے سنانا ہے۔ جی، حروف لہویہ 2 ہیں۔ اچھا جی ماشاء اللہ۔ پہلا حروف ہے قاف، موٹا ہونے میں تھوڑی سی کمی ہے، قاف، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور دوسرا ہے قاف۔ ماشاء اللہ۔
ایک جو ہے وہ موٹا ہوگا، زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوگا، اور دوسرا جو ہے زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوگا، وہ باریک ہوگا۔ جی اچھا، یہ دونوں میں جب بھی نماز اور قرآن پاک آپ پڑھنے لگیں تو ان کو فرق کر کے آپ اس میں جی پڑھیں۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، کلاس نمبر 3 کے اندر ہم نے سیکھا تھا کہ کچھ ایسے حروف ہیں جی جو ملتے جلتے ہیں، جو ملتے ہیں آواز اور لیکن ہاں آواز میں بھی، آواز میں۔ اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ وہ نا ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، اور یہ بہت ہی اہم ترین حروف ہیں جی جس میں غلطی کو، جس کو میں کہوں نا کہ ایک اکثر غلطی ہے۔ اکثر جو ہے نا ایک تعداد جو ہے اس کو غلط پڑتی ہے، جی بہت اہم ہے۔ سامعین کرام یقین مانیں یہ بہت اہم ترین حروف ہیں جو بہت بڑی غلطی ہو جاتی ہے۔ آج انشاءاللہ ہمارے شاہد بھائی وہ 3 حروف ہمیں سنائیں گے، اور انشاءاللہ آج شاہد بھائی بتائیں گے کہ ان کو کیسے ادا کرنا ہے، ان کا طریقہ ہے۔ آپ نے سیکھ چکے ہیں پہلے، آج آپ بتائیں گے جی۔ وہ حروف ان کا کیا نام ہے؟ حروف ان کا نام ہے جی لساویہ۔ لساویہ، ماشاءاللہ۔ اور وہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ 3 حروف ہیں، ماشاءاللہ جی۔ کون کون سے ہیں پہلے پڑھ کے سنا دیجئے، جی پھر آپ ہمیں بتائیے گا کہ اس کی آپ اپنے انداز سے ہمیں سمجھائیے گا۔ فار ایگزامپل آج آپ استاد ہیں، میں چونکہ آپ نے یہ تینوں حروف مجھے سمجھانے ہیں کہ وہ کیسے ادا کرنے ہیں۔ جی ٹھیک۔ پہلا الفاظ ہے جی سا، دوسرا الفاظ ہے جی غا، اور تیسرا الفاظ ہے زو۔ استاد صاحب معذرت، میں ایک جگہ پر محسوس کر رہا ہوں کہ جو طریقہ میں سمجھا چکا تھا سر اس کے مطابق ادا نہیں ہوا۔ آپ کی ادائیگی وہاں سے نہیں ہو رہی جہاں سے ادائیگی ہونی چاہیے تھی۔ میں نے کلیہ بتایا تھا جی تیسرا الفاظ میں مجھے بھی محسوس ہوا ہے کہ غلطی آئی ہے۔ غلطی آئی ہے، ہاں جی۔ تیسرا الفاظ ہے زو۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، واقعی کیونکہ اس کی ادائیگی کا جو طریقہ تھا نا وہ اس کے مطابق نہیں تھا۔ ادائیگی کی ہے نا تو مجھے بعد میں آپ کو خود کو دیکھیے سامعین کرام، یہ ہوتا ہے فائدہ کلاس لینے کا اور سیکھنے کا کہ الحمدللہ انہوں نے جو سیکھا اس پہ مشق کی، اس کی پریکٹس کی، اب انہوں نے پڑھا تو ان کو پتہ چل گیا کہ میں جو پڑھ رہا ہوں نا وہ غلط پڑھ رہا ہوں۔ جس سے پہلے بھی ان کو محسوس ہوا، اب بھی محسوس ہوا، اور انشاءاللہ العزیز ابھی ہم نے سٹارٹ لینا ہے، ابھی تو حروف کی طرف جا رہے ہیں، ابھی تو آگے بہت کچھ ہے۔ جب یہ سیکھ جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ یقین جانیے اسی چینل پر آپ دیکھیں گے شاہد بھائی کتنا اچھا قرآن پاک پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ یہ اسی چینل پر قرآن پاک پڑھا کریں گے، اسی چینل پر سورہ ملک بھی پڑھا کریں گے، سورہ مزمل بھی پڑھا کریں گے، سورۃ الرحمن بھی پڑھا کریں گے، اور اس کے علاوہ دیگر ڈھیر ساری جو صورتیں ہیں وہ انشاءاللہ اسی چینل پر ہم شاہد بھائی سے سنا کریں گے اور یہ پڑھا کریں گے، اور آپ نے پھر کمنٹس میں بتانا ہے کہ شاہد بھائی کہاں غلطی کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ جی اب آپ بتائیں کہ یہ 3 حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں، کیا طریقہ ہے ان کا؟ اگر سامعین کرام سیکھنا چاہتے ہیں آپ سے تو آپ ان کو کیسے سمجھائیں گے؟ یہ 3 حروف زبان جو ہے نا دانتوں کی جو زبان کی نوک ہے نا وہ دانتوں کو ٹچ کرے گی، اور یہ درمیان سے نا زبان درمیان میں جہاں پہ یعنی زبان کی نوک نکل جائے گی اور اس کا سرا جو ہے یہ دانتوں کے کہاں پہ لگے گا، کنارے پہ یا درمیان میں؟ وہ اوپر لگے گا، یعنی اوپر والے دانتوں کے کنارے پہ لگے لگے۔ اچھا جیسے فار ایگزامپل یہ زبان ہے جی تو ہم پڑھیں گے جب ان حروف کو ادا کرنے لگیں گے، ان 3 حروف کو آپ لکھ کے بتائیں کون سے ہیں؟ لساویہ نہیں، یہ 3 حروف لکھیں گے۔ اچھا 3 حروف، ہاں یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ 3 حروف جو ابھی آپ لکھ رہے ہیں، یہ 3 حروف جب ہم ادا کرنے لگیں گے تو یہ زبان باہر نکلے گی، اور یہ زبان کی جو نوک ہے یہ تھوڑی سی باہر نکلے گی، اس کا جو سرا ہے یعنی کہ یہ اتنی سی یہ نوک ہے یہ باہر نکل آئے گی، اور یہ والا زبان کا سرا جو ہے یہ اوپر کے دانتوں کے کنارے پر لگے گا۔ مجھ سے تو اچھی ان کی ہینڈ رائٹنگ ہے، میری تو آپ کو سمجھ نہیں آتی ہوگی میں نے کیا لکھا، لیکن ماشاءاللہ شاہد بھائی نے مجھ سے بہتر لکھا ہے، میں لکھنے میں کمزور ہوں، لیکن ماشاءاللہ شاہد بھائی مدینہ مدینہ ان کے حروف کی سمجھ آ رہی کیا لکھا ہوا ہے۔ تو سامعین کرام ابھی ہم جو حروف سیکھ رہے ہیں اور انہوں نے جو ہمیں ماشاءاللہ پڑھ کے سنائے ہیں، پہلا حرف ہے سا، ذال، غا۔ ان تینوں کو جب ادا کریں گے تو زبان کی نوک باہر نکلے گی، ان تینوں کو ادا کرتے ہوئے زبان کی نوک جو ہے وہ باہر نکلے گی، اور زبان کی نوک سے پیچھے والا تھوڑا سا حصہ جو ہے یہ اوپر جا کے لگے گا، اوپر کے دانتوں کے کنارے پر، اندرونی کنارے پر، تو یہ 3 حروف ادا ہوں گے۔
اگر ہم اس کو غلط پڑھتے ہیں تو میں اس کا بتا دیتا ہوں. آپ کو بھی نظر آ رہا ہے سا کی جگہ سین ادا ہو جاتا ہے. سا کی جگہ نماز اور قرآن پاک جب پڑھتے ہیں تو اس میں سین ادا ہو جاتا ہے. اور لال اور غا اس کی درست ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے یہ والا حرف ادا ہوتا ہے. زا، لال کو بھی زا پڑھ جاتے ہیں اور غا کو بھی زا پڑھ جاتے ہیں. تو جب آپ اس کی ادائیگی اسی کی جگہ سے کریں گے، جیسے ابھی شاہد بھائی بھی ماشاءاللہ انہوں نے سمجھا اور اپنی سمجھ سے انہوں نے ہمیں سمجھانے کے لیے ماشاءاللہ اچھی ایفرٹ کی کوشش کی. تو اس کے مطابق جب ہم پڑھیں گے زبان کی نوک تھوڑی سی باہر نکالیں گے اور زبان کا سرا جو ہے نا زبان کی نوک سے تھوڑا پیچھے وہ اوپر کے دانتوں کے کنارے پہ لگ جائے گا. موٹا کڑیا بس اس کا یہی ہے کہ زبان تھوڑی سی آپ کی باہر نکلے جب یہ 3 حروف پڑھنے لگے. جیسے کہ میں تھوڑا قریب ہو کے آپ کو بتاتا ہوں، میری زبان پہ غور کیجیے گا. زبان تھوڑی سی باہر نکلے گی جب آپ ان 3 حروف پر تھوڑی سی زبان، جیسے کہ میں رکوع کے اندر جو تسبیح پڑھی جاتی ہے اس کے اندر یہ والا کلمہ آ رہا ہے، یہ حرف آ رہا ہے اس کلمے کے اندر، سبحان ربی العظیم عظیم. تو زبان تھوڑی سی باہر نکلے. ہوتا کیا ہے، پڑھ جاتے ہیں سبحان ربی العظیم، یہ والا جو حرف ہے جو میں نے نیچے لکھا ہے زا، یہ پڑھ جاتے ہیں. تو یہ بہت بڑی غلطی ہے. آپ اپنے محلے کے قاری صاحب سے، امام صاحب سے پوچھ سکتے ہیں کہ اگر سبحان ربی العظیم زا پڑھ دیں غا کی جگہ تو اس کا ترجمہ کیا بنے گا، آپ خود سن لیجئے گا. اور اس کے بعد پھر میری آپ سے عرض ہے سیکھنے کی کوشش کریں، ہمت کریں، بہت وقت ہے آپ کے پاس. جی ماشاءاللہ ہمارے شاہد بھائی نے بہت اچھی ایفرٹ کی، بہت اچھی کوشش کی اور ماشاءاللہ اب یہ روٹین میں آ چکے ہیں. ماشاءاللہ اب یہ سمجھنا شروع ہو چکے ہیں اور ماشاءاللہ اپنی غلطی کو ٹھیک کرنے والے بھی بن چکے ہیں. آئیے ہم آج اگلے سبق کی طرف چلتے ہیں. دہرائی ہم نے کر لی. میری کوشش ہوگی تھوڑا تھوڑا پیچھے ٹچ رکھیں گے، تھوڑا تھوڑا، تاکہ ہمارے شاہد بھائی بھول نہ جائیں اور ہمارے سامعین اکرام سننے والے ان کو بھی پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے، پیچھے کیا کچھ پڑھایا جا چکا ہے، وہ ہمیں سیکھنا چاہیے کہ نہیں سیکھنا چاہیے، کیسے پتہ چلے گا. پچھلی ویڈیوز آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ بھی سیکھنے کے قابل ہو جائیں گے اور اپنی غلطی نکالنے کے قابل ہو جائیں گے. ہم پیچھے پیچھے بھی تھوڑا تھوڑا سنتے رہیں گے، دہرائی کرتے رہیں گے اور آگے بھی انشاءاللہ سبق کو پڑھتے چلیں گے. جی آج میں شاہد بھائی کو سکھانے والا ہوں حروف مفردات. حروف مفردات، ٹھیک ہے جی. اور یہ کتنے ہیں، کون سے ہیں، کون سے ہیں، کتنے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے چلیں گے. پہلا سوال کیا ہے، ہم کیا سیکھنے جا رہے ہیں؟ حروف مفردات. ٹھیک ہے جی. کون سے ہیں، کتنے ہیں اور کتنے ہیں. بہت اہم سوال ہے اور اس کے بعد ابھی اور مزید کچھ ہے. آج ہی کلاس کے اندر انشاءاللہ ہمارے شاہد بھائی یہ کچھ سیکھیں گے. جی شاہد بھائی. جی انشاءاللہ. حروف مفردات حروف کون سے ہیں، کتنے ہیں. اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کون سے ہیں. الف سے لے کر یا تک. الف سے لے کر یا تک یہ کون سے حروف ہیں؟ حروف مفردات. کون سے ہیں؟ حروف مفردات. کون سے ہیں، کون سے ہیں؟ حروف مفردات. ہاں جی. اور یہ کون سے ہیں، کتنے ہیں. ہاں جی کون سے ہیں بلائیے. حروف مفردات کون سے ہیں؟ الف سے لے کر یا تک. یس. حروف مفردات کتنے ہیں، حروف مفردات کون سے ہیں، ٹھیک ہے جی. الف سے لے کر یا تک یہ حروف مفردات ہیں. اور یہ کتنے ہیں جی سامعین کرام، یہ کتنے ہیں؟
29 29 हरूफ, अलिफ बा ता सा जीम हा खा, इस तरह पढ़ते चले जाएं तो ये कितने हरूफ हैं? 29। उर्दू के अली बे ते थे पे टे हे खे वो जो हैं वो उनकी अलग काउंटिंग है, वो अलग हैं, वो ज़्यादा हैं। इंग्लिश के वर्ड है ABCD, उसको देखने वो अलग हैं, उनकी भी कोई गिनती होगी, वो भी कुछ होंगे। तो जो हम कुरान पाक और कायदा सीखने के लिए जा रहे हैं, इसके जो बेसिक हरूफ हैं, जो बुनियाद है, वो कितने हरूफ हैं? 29। इन 29 हरूफ को क्या कहते हैं? हरूफ मुफरिदात। गुड आंसर, माशाल्लाह, क्या बात है। अलिफ से लेकर या तक 29 हरूफ हैं और इन 29 हरूफ को क्या कहते हैं? हरूफ मुफरिदात। जी शाहिद भाई आप तैयार हैं? आगे बढ़ाऊं आपको? जी जी। लगता है कि गाड़ी पटड़ी पे चल चुकी है। जी जी माशाल्लाह, ठीक है, हम बगैर वक्त जाया किए शाहिद भाई को आगे कुछ पढ़ाने लगे हैं। इन 29 हरूफ में ऐसे कितने हरूफ हैं जिनको मोटा करके पढ़ा जाता है? अगला सवाल, मैं अगला जो सबक शाहिद भाई को समझाने लगा हूं, अब उस पर आप भी गौर कीजिएगा। मैं क्या समझाने लगा हूं शाहिद भाई? मैंने क्या लिखा है? ऐसे कितने हरूफ हैं जिनको मोटा करके पढ़ा जाता है? अगला सवाल मजीद, और वो कितने हैं? और वो कितने हैं? जी सामईन इकराम, अब गौर कीजिएगा, आंसर मैं दे देता हूं तो वो आपने याद कर लेना है। अभी क्वेश्चन पे आप तवज्जो रखें। मैंने यहाँ पूछा है 29 हरूफ मुफरिदात कितने हैं? हरूफ मुफरिदात 29 है। 29 हरूफ में अगला सवाल मैं करने लगा हूँ इनसे, और जो मैं समझाने भी लगा हूँ बाद में, कि ऐसे कितने हरूफ हैं जिनको मोटा करके पढ़ा जाता है और वो कितने हैं? ठीक है, इन 29 हरूफ में ऐसे कितने हरूफ हैं जिनको मोटा करके पढ़ा जाता है? तो ये एक ही सवाल मेरा ख्याल में 2 मरतबा लिखता हूँ, पीछे भी मैंने लिख लिया है कि कितने हरूफ है, आगे मजीद मैंने लिख दिया कितने हैं। तो यहाँ पर मैं इनको समझाने लगा हूँ, आप सवाल ज़हन में रखें क्योंकि आगे मैं समझाने लगा वो जवाब है, सवाल यही होगा। ठीक है, और वो कितने हैं? 7। अलिफ से लेकर या तक 29 हरूफ में ऐसे कितने हरूफ हैं जिनको मोटा करके पढ़ा जाता है? 7 हरूफ हैं जी। टोटल कितने हरूफ थे? 29। उनमें से कितने हरूफ मोटे करके पढ़े जाते हैं? 7। सामीन इकराम, ये जो हरूफ मैं इनको समझाऊंगा सिखाऊंगा, ये ऐसे हरूफ हैं कि अगर आप इनको मोटा करेंगे तो फर्क ऑटोमेटिकली, जो मिलती जुलती आवाज वाले हरूफ है ना, उनमें फर्क ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा। लेकिन जब मैं इनको ये सिखा दूंगा इंशाल्लाह, नेक्स्ट क्लास नंबर 5 हमारी जो 5वीं क्लास होगी शाहिद भाई, आज मैं जो आपको सिखाऊंगा उसमें जाके फर्क मैं बताऊंगा। ये वाला हरफ इससे मिल रहा है, देखें इस तरह हो जाता है, फिर मैं कलिमात लिख के शाहिद भाई को समझा दूंगा कि ये देखें शाहिद भाई, यहाँ पर अगर हम इसको मोटा नहीं करेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा। इसको हम मोटा नहीं करेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा। इसको मोटा नहीं करेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? ये पढ़ा जाएगा। ये मैं इंशाल्लाह क्लास नंबर 5, इसके बाद वाली क्लास जो अपलोड करूंगा, जो वीडियो अपलोड करूंगा इंशाल्लाह अज़ीज़, उसमें शाहिद भाई को समझा दूंगा। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है, वो सबक नंबर 1 के कुछ क़वाइद हैं, वो शाहिद भाई को समझाए जा रहे हैं। शाहिद भाई, अलिफ से लेकर या तक कितने हरूफ हैं? 29। उनको क्या कहते हैं? मुफरिदात। इनमें ऐसे कितने हरूफ हैं जिनको मोटा करके पढ़ा जाता है? 7। और वो 7 हरूफ कौन कौन से हैं? अगला सवाल मैं आपसे करूंगा और मैं आपको बताने लगा। और वो 7 हरूफ कौन कौन से हैं? शाहिद भाई याद रह जाएगा आपको? जी जी, इंशाल्लाह। वरना शाहिद भाई के पास तो ये हमारी वीडियो पड़ी ही रहेगी, शाहिद भाई भी सीखते रहेंगे बैक करके। आप भी इन 7 हरूफ को समझ ना आए या सबक की समझ ना आए तो सीख लीजिएगा। शाहिद भाई की एक बात मुझे पसंद है, सबक अच्छी तरह याद करके आते हैं, और ये तो बाज़ औक़ात अपनी बाइक चला रहे हो तो उस पर भी मश्क करते हैं। सबसे बड़ी बात, जिसकी लगन होती है, जिसका लगाव होता है, जिसको ज़ौक़ होता है, जिसको शौक़ होता है, वो फिर ये नहीं देखता कि कौन सी जगह है और मैंने इसको कहाँ याद करना है या स्पेशली को बैठ के याद करना है, वो हर जगह पे बैठ के याद करता रहता है। माशाल्लाह, ये शाहिद भाई की क्वालिटी है, मुझे पसंद आई। 7 हरूफ कौन कौन से हैं वो मैं अभी आपको इंशाल्लाह लिख के समझा देता हूँ।
ایک اور سامعین کرام یہاں پر میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں. یہ جو 29 حروف ہیں، اچھا یہ والے شاید بھائی 3 ڈنڈوں والی بن گئی ایسے ہی. اچھا جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. شاہد بھائی نے میری اصلاح فرمائی، کیونکہ ہینڈ رائٹنگ میں پہلے بتا چکا ہوں میری کمزور ہے. شاہد بھائی ماشاء اللہ اچھا لکھتے ہیں. اچھا ایک سامعین کرام میں یہاں پر صرف ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو، بڑی اہم ہے. آپ جب بھی قرآن پاک کے حروف کو پڑھیں گے تو کس لب و لہجے میں پڑھیں گے؟ میں شاہد بھائی سے ایک سوال کرنے لگوں جو میں نے ان کو سمجھایا نہیں ہے. شاہد بھائی قرآن پاک کون سی زبان میں نازل ہوا ہے؟ عربی میں نازل ہوا ہے. تو ہمیں جو حروف ہم نے پڑھنے ہیں وہ کس لب و لہجے میں پڑھنے چاہیے؟ عربی میں پڑھنے چاہیے. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، ایک تعداد ہے وہ پتہ ہے کیا پڑھتے ہیں، اردو لب و لہجے میں پڑھتے ہیں. جیسے کہ الف بے پے تے ٹے سے ہے خے توئے زوئے وغیرہ وغیرہ، یہ اردو کے حروف ہیں. تو ہم نے یہ نہیں پڑھنے. قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا ہے، عربی لب و لہجے میں نازل ہوا ہے، تو ہم نے جو پڑھنا ہے تو کیا پڑھنا ہے؟ عربی میں پڑھنا ہے. تو عربی میں پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ الف با، بے نہیں، با، تے نہیں، تا، سے نہیں، سا، ٹھیک ہے، توئے نہیں، او. یہ انشاءاللہ مشق کروائی جائے گی، لیکن یہ سٹارٹ ہے. تو سٹارٹ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے قرآن پاک کو عربی لب و لہجے میں پڑھنا ہے، نہ کہ ہم نے اردو لب و لہجے میں پڑھنا ہے. 29 حروف میں ایسے کتنے حروف ہیں جو موٹے پڑھے جاتے ہیں؟ تو اس کا آنسر تھا 7. اب اگلا سوال ہے کہ وہ 7 حروف کون سے ہیں؟ آئیے سوری یہ شروع میں کر دیتا ہوں. جزاک اللہ. یہ شاہد بھائی بہت تیز ہوتے جا رہے ہیں کہ میری غلطی نکالنا شروع ہو گئے ہیں. ماشاءاللہ مجھے خوشی ہو رہی ہے، سیکھ رہے ہیں نا، خوشی ہو رہی ہے ماشاءاللہ. جی 29 حروف میں ایسے کتنے حروف ہیں جو موٹے پڑھے جاتے ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ 7. جی وہ یاد کر لیں. جی ٹھیک ہے. خو موٹا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. جو مرضی ہو جائے آدمی 7 حروف موٹا 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 کرنے کے لیے میں ویسے ایگزامپل دیتا ہوں، اوپر آواز دے جائیں، اس کو کہتے ہیں موٹا سمجھانے کے لیے. ٹھیک ہے. صاد صاد، ضاد ضاد، طا طا، ظا ظا کہاں سے ادا ہوگا؟ ہاں، زبان کی نوک باہر بھی نکالنی ہے اور اس کو موٹا بھی کرنا ہے. ہاں اس چینل پر بیٹھ کے اپنے تاثرات، میں آپ کے تاثرات اسپیشلی ریکارڈ کرواؤں گا کہ آپ کے ہمارے اس کلاس سے، اس کورس سے آپ کو کیا فائدہ ہوا اور کتنا فرق پڑا ہے آپ کو، یہ آپ کے تاثرات ضرور لیں گے. ابھی تو ہمارا اسٹارٹ ہے. تو ماشاءاللہ. جی سامعین کرام آج یہاں پر کلوز کریں گے. کچھ اور چیزیں بھی ہیں لیکن وہ کل سمجھائیں گے. آج کا ہمارا جو سبق ہے، آخری بات بس دہرانے لگا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی کلاس کا اختتام کریں گے، اس کو وائنڈ اپ کریں گے، کلوز کر دیں گے. جی الف سے لے کر یا تک کتنے حروف ہیں؟ 29 حروف کو کیا کہتے ہیں؟ مفردات. حروف مفردات کتنے ہیں؟ حروف مفردات 29. اور وہ کون سے ہیں؟ کون سے ہیں اور کتنے ہیں؟ ہاں جی چلیں ٹھیک ہے. وہ 7 حروف. نہ میں آپ میرے سوال پہ غور کریں. میں عرض کر رہا ہوں کہ حروف مفردات کتنے ہیں؟ وہ 29 ہیں. ہاں جی الف سے لے کر یا تک. یس ماشاءاللہ. شاہد بھائی تو سمجھدار بھی ہو گئے ہیں اور ماشاءاللہ گڈ آنسر اچھا جواب دیتے ہیں. وہ 29 حروف جو 29 آپ نے بتائے ہیں، ان میں کیسے ایسے کتنے حروف ہیں جو موٹے کر کے پڑھے جاتے ہیں؟ 7 حروف ہیں. اور وہ کون کون سے حروف ہیں اب بھی آپ دیکھ کے بتائیں گے، کل میں نے زبانی سننا ہے آپ سے.
سامعین کرام آپ بھی اس پر توجہ دیجیے گا. اس کو یاد کرنے کے بعد آپ نے زبانی سنانے ہیں، وہ اس لیے کہ جب آپ قرآن پاک پڑھنے بیٹھیں گے تو آپ کے ذہن میں مائنڈ میں ہوں گے کہ یہ 7 حروف کون سے ہیں جو میں نے یاد کیے تھے. وہ جیسے ہی قرآن پاک میں آپ کی نماز میں جہاں جہاں پر بھی یہ حروف آئیں گے تو آپ کو یاد ہوں گے تو آپ کیا کریں گے، اس کو موٹا کریں گے. جب موٹا کریں گے تو فرق بھی واضح ہو جائے گا انشاءاللہ. جی ابھی آپ پڑھ کے سنائیں گے وہ 7 حروف اور موٹا کریں گے آپ. جی صاد ضاد ظا غین قاف. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے. شاہد بھائی نے بڑا اچھا پڑھا، لیکن مزید یہ پریکٹس کریں گے تو اور نکھار پیدا ہوگا انشاءاللہ. آخر میں کوئی کچھ بات رہ جاتی ہے تو میں خود کو بتانے لگا ہوں کہ ایک دفعہ آپ نے پڑھایا نا تو ہم نے یہ کتنا اچھا پڑھ لیا. ایک دفعہ پڑھایا نا آپ نے. میں آپ کو حقیقت بتاؤں، شاید میں نے پہلے میں پھر یاد کر کے آؤں گا تو پھر اور زیادہ مزہ آئے گا، اور زیادہ نکھار آ جائے گا اس کے اندر. کیا بات ہے شاہد بھائی، کیا بات ہے. ان ہر حروف کا نام ہوتا ہے. جی شاہد بھائی جی آج ہم ان حروف کا نام آپ کو سکھائیں گے جو عربی میں یا تجوید کی اصطلاح میں جو ان کا نام رکھا جاتا ہے وہ حروف مستعلیہ. یہ شارٹ کٹ بھی ہوتا ہے اور یہ اس لیے بھی ہے کہ ہم آگے جا کے کچھ غلطیاں آئیں گی تو میں ان سے پوچھ لوں گا کہ یہ کون سے حروف ہیں، کون سے حروف میں سے یہ حرف ہے، تو یہ فوری بتا دیں گے کہ حروف مستعلیہ ہیں. اس طرح کر کے نا وہ یہ شارٹ کٹ بھی ہوتے ہیں اور یہ ایک نام بھی ہوتا ہے پکارنے کے لیے جس طرح ہوتا ہے نا، تو یہ ایک نام بھی، تو یہ پتہ ہونا چاہیے. یعنی شاہد بھائی 7 حروف کا نام مستعلیہ ہوتا ہے. الف سے لے کر یا تک 29 حروف میں جو موٹے پڑھے جاتے ہیں حروف، ان موٹے پڑھے جانے والے حروف کا کیا نام ہے؟ مستعلیہ. حروف مستعلیہ. عین سے یہ لگا دیجیے حلق کے درمیان. ہاں مستعلیہ. نا جھٹکا آ رہا ہے، عین آپ کے حلق سے ادا نہیں ہوگی. مستعلیہ. آپ اس میں سن رہے ہیں، ویڈیو میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آپ نے اس کو درست کرنا ہے. مستعلیہ، عین ادا کرنی ہے. مستعلیہ پریکٹس کرنی ہے. یہ آپ کی غلطی کال نہیں آنی چاہیے. بس آپ موٹر سائیکل چلا رہے ہو، بائک چلا رہے ہو نا، تو اس میں آپ کی مستعلیہ درست ہو جاتی ہے. جی سامعین کرام، یہ 7 ہیں اور ان 7 حروف کا نام ہے حروف مستعلیہ. میں اسی حدیث مبارکہ پر اپنی بات کو کلوز کروں گا، ختم کروں گا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. الحمدللہ اس پر ہمارے شاہد بھائی بھی عمل پیرا ہیں. مجھے بھی اس بات کی سعادت ملی ہوئی ہے کہ میں ناچیز ان کو سکھا رہا ہوں اور یہ سیکھنے کے لیے آئے ہیں. اور میں اللہ کی ذات سے پوری امید کرتا ہوں کہ ہمارے اس چینل کے تھرو ہزاروں نہیں بلکہ اللہ کرے لاکھوں لوگ اپنی نمازوں قرآن پاک کو درست کر لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.